ایک دلچسپ ترین معلومات موقع کی نزاکت سے آپ کے لیے ایک بار پھر لے کر آیا ہوں جی۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ اسرائیلی ساختہ جو ڈرون پاکستان پر اڑتے پھرتے نظر آئے اور انہوں نے پاکستان میں مختلف حصوں میں مختلف علاقوں میں تباہی مچائی، ہمارے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 70 کے قریب جو ڈرون ہم نے مار گرائے، ان کی جو تفصیل فیزیبلٹی ہے وہ میرے پاس آئی ہے۔ میں چاہوں گا جی اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کروں۔ اسرائیلی ڈرونز جو پاکستان پر بھارت کے ذریعے بھیجے گئے، ان کو ہارپ ڈرونز کہا جاتا ہے۔ یہ IAI انڈسٹری ہے اسرائیل کی، اس میں تیار ہوئے۔ ان ڈرونز کی جو لمبائی ہے جی جو پاکستان میں بھیجے گئے، ان میں تقریباً جو تھی لمبائی وہ 8.2 یعنی 8 فٹ 2 انچ، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو 2.5 میٹر۔ میں آسان ترین لفظوں میں کوشش کروں گا سب کچھ بتانے کی۔ ان میں جو ونگز یعنی بازو ہیں وہ 9.8 فٹ یعنی 9 فٹ 8 انچ کے قریب، یعنی 3 میٹر دوسرے لفظوں میں کہا جائے۔ وزن ان کا مختلف قسم کا تھا، ایک جیسا نہیں تھا کیونکہ یہ بہت سارے تھے الگ الگ سائز اور رینج کے، لیکن وزن کسی میں ایک جیسا نظر نہیں آیا۔ رینج کمیونیکیشن یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یعنی 200 کلومیٹر جو ہے نا ان کی رینج، یعنی جس پوائنٹ سے جو ان کا مرکز ہے جہاں سے ان کو آپریٹ کیا جائے، یہ 200 کلومیٹر یعنی 124 میل تک یہ اڑ سکتے ہیں۔ یہ میں آگے چل کر ذکر کروں گا، اس لیے اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی جو اڑان ہے، مطلب یہاں تو ٹیکنیکل الفاظ ہیں، میں سادہ زبان اس لیے سمجھاتا ہوں کہ میرے عام شہری بھائی دوست احباب بہنیں سب یہ سمجھ سکیں۔ اس کی جو اڑان ہے یہ 6 گھنٹے تک ہو سکتی ہے۔ جب اس کو اڑا لیا ہم نے تو اس کی جو بیٹری سسٹم ہے وہ 6 گھنٹے تک چل سکتی ہے۔ 6 گھنٹے آپ اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب بلندی کہ کتنی بلندی تک یہ اڑ سکتا ہے؟ 15,000 فٹ کی بلندی تک جی یہ اڑ سکتا ہے، یہ اس کی یہ ترتیب ہے۔ اور سپیڈ 417 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی ایک گھنٹے میں یہ 417 کلومیٹر فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ وار ہیڈ، اب یہ بھی آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ وار ہیڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے اندر کوئی بم لے کے جائے یا خدا نخواستہ نیوکلیر وار ہیڈ لے کر جائے تو یہ 16 کلو گرام وزنی یعنی 35 پاؤنڈ تک وزنی کوئی چیز اٹھا کر بم وغیرہ کسی جگہ پھینک سکتا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی اس کی مزید تفصیل کے لیے کہ یہ کن ملکوں کے پاس ہے۔ آذربائیجان کے پاس ہے، انڈیا کے پاس، اسرائیل تو خیر خود بنانے والا ہے، نیدرلینڈ اور موروکو، ان ملکوں کے پاس یہ والے ڈرونز موجود ہیں۔ تو یہ بہت سارے ممالک جو ہیں یا پریشان ہیں کہ اگر اسرائیلی ساختہ جو ڈرونز ہیں ان کا یہ حال ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ سمجھاؤں آپ اس میں ساتھ آپ کو کہ جو انڈینز آپریٹ کرنے والے لوگ ہیں جیسے پائلٹ وغیرہ تھے، انہوں نے جو شکایات دی ہیں اپنے سینئرز کو، اپنے کنٹرولرز کو، انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی جب ہم پاکستان کے اوپر پرواز کرتے رہے ہیں، پاکستان کی طرف جاتے رہے ہیں، تو ہم اپنے ٹارگٹ کو بڑی آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر پائے کیونکہ پاکستان کے ارد گرد ایک ایسا نہ نظر آنے والا سیکیورٹی حصار تھا کہ ہمارے نشانے غلط ہو سک جاتے تھے اور ہم پرواز ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے تھے، اس میں ڈسٹربنس آتی تھی۔ تو یہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی نشانے لیے وہ پاکستان میں ٹھیک مقام پر نہیں لگے، جیسا کہ اب یہ نور خان ایئر بیس پر بھی باہر آ کر وہ گرا، اگر یہ اندر جو ہے یہ ہوتا تو کافی سارا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ ان کے تمام نشانے خطا ہوئے ہیں، بالکل سیم دیٹ جیسے کہ انہوں نے یہاں کیا۔ ٹیمیں کھیل رہی تھیں ہمارے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، کھیل ہو رہے تھے ان دنوں، جس وقت ادھر آ کر ایک ڈرون اندر گرا، اس میں جو یہ فوڈ سٹریٹ ہے، کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں، مختلف ہوٹلز ہیں، تو چھوٹی سی فوڈ سٹریٹ ہے، اس کے قریب آ کے گرا، ایک دکاندار کے قریب اندر آ کے گرا۔ تو یہ جو ہے یہ صورتحال خطرناک ترین ہو سکتی تھی، یعنی تمام جو یہ تقریباً ٹارگٹس اپنے اچیو نہیں کر پائے ڈرونز، نہ صرف ڈرونز بلکہ ان کے پائلٹ بھی پوری طرح سے ٹھیک نشانہ لے کر کام نہیں کر سکے۔ اب انڈیا سے تو یہ بات کنفرم ہوتی ہے، بالکل 100% کنفرم ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ارد گرد کوئی ایسا سیکیورٹی حصار نظر آیا ہمیں۔ پھر کچھ ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور چائنا نے مل کر کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے
سیکورٹی اثار تنصیبات میں کیا ہوا ہے سلسلہ کہ جس سے دشمن کو اٹیک کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی زبردست صورتحال ہے، بہت ہی شاندار بات ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ لیکن میں اس خبر کو پاکستانی ذرائع سے کنفرم نہیں کر پایا، اب سیکورٹی کے طور پر انہوں نے نہیں بتایا یا کیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے معلومات کے ذرائع لگائے ہوئے ہیں، اگر یہ ایسی کوئی بات صورتحال نظر آتی ہے تو میں تفصیل اس کی دوبارہ سے سب دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اب یہ جی اس میں جو میں نے آپ کو درمیان میں ایک پوائنٹ دیا تھا کہ میں رینج کمیونیکیشن پر بات کروں گا، تو یہ 200 کلومیٹر تک اگر یہ طیارے اڑ سکتے ہیں، صرف 200 کلومیٹر، تو یہ بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ ڈرون ناکام ترین ڈرونز ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ بھارت سے اگر پاکستان میں آتے ہیں تو جتنے شہروں میں یہ ڈرونز گئے ہیں تو اس لحاظ سے تو بہت طویل فاصلہ ہے۔ یہاں پنڈی سے تو لاہور 280 کلومیٹر ہے، اور کراچی تو پنڈی سے 1600 کلومیٹر دور ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ کہاں سے پھر یہ اڑائے جاتے رہے، کیا پاکستان کے اندر سے؟ تو کوئی ایک شخص نہیں، ایک نہیں، اگر کوئی ایسا تھا آپریٹر پاکستان کے اندر تھا تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے مضبوط ترین سیکورٹی ذرائع سے، آرمی کے جو ماتحت ادارے ہیں ان سے یہ بچ پائے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ تھا تو پھر یہ کیا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر سے اگر ہوتے رہے تو پھر اگر یہ کراچی تک گئے ہیں تو پھر کراچی کے لیے تو 2 یا 3 مقامات پر یہ آپریٹرز موجود ہونے چاہیے۔ میں اس کے لیے بھی کنفرمیشن کروں گا اپنے سیکورٹی ذرائع سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ جو میں نے ڈرونز کی تفصیل لی ہے یہ تو 100% کنفرم ہے۔ انڈیا سے بھی جو ہمارے پاس معلومات آ گئی وہ بھی کنفرم ہے، اور ان کو کسی حد تک ہمارے یہاں لوکل ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے۔ لیکن یہ جو 2 پوائنٹس ہیں یہ ابھی مزید تصدیق کے لیے رہتے ہیں۔ ایک جو پاکستان کے ارد گرد کوئی سیکورٹی حصار ہے، چلیں وہ انہوں نے سیکریسی کے لحاظ سے اگر نہیں بتایا یا بتانا مناسب نہیں سمجھا ابھی تک ہمیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو اس کی ڈرون کی رینج کی بات ہے یہ تو کنفرم ہے کہ 200 کلومیٹر ہے، یعنی 124 میل۔ تو پھر یہ کہاں سے اڑائے جاتے رہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور میں اس کے لیے تصدیق کے لیے دوبارا سے رابطہ کروں گا اپنے اداروں سے۔ تو یہ تھی جی اب تک کی معلومات، اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیے، فالو کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، کیونکہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے پاس اتھینٹک اطلاعات ہی ملیں گی۔ ان اتھینٹک غیر مصدقہ اطلاعات میں انشاءاللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 1-2 چیزوں کی تصدیق باقی ہے، وہ پھر میں تصدیق کر کے بتاتا رہا کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ اگر دیکھیے چینل کی وزٹ کیجئے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو وقت سے پہلے ہم نے مطلع کی ہیں۔ بے شکریہ جی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں۔